کہ سونیاں جنت مکان ہونگے، صدیق عمر بھی عثمان ہونگے، معاویہ زبیر سلمان ہونگے، حسن حسین جوان ہونگے، چھکے بھی فاروق زیارمان ہونگے، علی شیر حیدری نشان ہونگے، ملا عمر سارے طالبان ہونگے، شیخ اسامہ جوان ہونگے، کرنے والے سارے مسلمان ہونگے، تبلیغ والے جے پٹھان ہونگے، تبلیغ والے جے پٹھان ہونگے، کافران لئیتے کہنائے عذابے، جنت نبی دے غلام ہونگے، جنت نبی دے غلام ہونگے، جنت صحابہ دے غلام ہونگے، جنت نبی دے غلام ہونگے، غلام ہونگے، آقا دے غلامہ دا غلام ہونا چاہیے دا، عائشہ دی ناموس تے نظام ہونا چاہیے دا، صبح ہونا چاہیے دا، نشان ہونا چاہیے دا، ذکر معاویہ کی نام ہونا چاہیے دا، شین نو ڈران نہیں جلال ہونا چاہیے دا، اور جیڑا سانو روکتا ہے صحابہ دے دفاع تو انہاں دا سکون بھی حرام ہونا چاہیے دا، انہاں دا سکون بھی حرام ہونا چاہیے دا، یا سنا ایسا پہلا ہے اجالے پہ اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، اجالے
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام حضرات، علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج یہ رحمت للعالمین کانفرنس جامع مسجد معاذ بن جبل میں انعقاد پذیر ہے. علماء کرام آپ سے مخاطب ہوئے ہیں جمعے میں اور بعد میں بھی آپ سے مخاطب ہوں گے. میرا اعزاز ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا. میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں، آقا دو عالم، جامع دو عالم، روح دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند و بالا، اعلیٰ و برفا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کر رہے ہیں اور دل میں خیال آ رہا ہے، اللہ جس کعبہ کو آباد کرنے کے لیے مجھے میرے دادا ابراہیم نے مانگا تھا، اسی خانہ کعبہ کو قبلہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرما دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اور پہلے یہ بھی فرما دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، بے وقوف لوگ یہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس نے اس قبلہ سے اس کو کدھر موڑ لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیات تھی اور نماز کے دوران آپ علیہ السلام آسمان کی طرف اپنے چہرہ پر کو اٹھاتے، اپنے روح صحبہ کو اٹھاتے کہ ابھی اللہ کا حکم آ جائے اور میں خانہ کعبہ قبلہ اپنا اس کو بنا دوں اور ادھر مڑ جاؤں. یہاں تک کہ نماز ہی کے دوران اللہ کا حکم آتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار رخ زیبا اٹھانا دیکھ رہے ہیں. ایک بڑا پیارا ترجمہ کسی نے اس کا کیا، نرا کا معنی تو آپ دیکھ رہے ہیں، قد کا معنی تو نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو گویا یوں خطاب کر رہے ہیں اور پنجابی میں اس نے ترجمہ کیا کہ میرے پیارے اصیل تو آنا آسمان در چہرہ اٹھا کے بار بار دیکھنا ڈاٹا دیکھ رہے ہیں، اصیل بہت دیکھ رہے ہیں، بڑے ہی سختی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بات کو ہم پورا کریں گے. اور پھر یہی ہوا فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے رخ صحبہ کے مسجد کے حرام کی طرف کر دیجئے گا. انتظار نہیں ہوا، سلام پھیرے، بعد میں قبلہ بدلنا جائے، نماز کے دوران قبلہ بدل دیا. اپنے محبوب کی چاہت کو رب کائنات نے پورا کیا اور ان کی چاہت کو پورا اس طرح کیا کہ
اس لیے اس کی قسمیں کھائی جا رہی ہے. یہ شان ہے میرے آقا کی, یہ مرتبہ ہے میرے آقا کا, یہ بہت دوبارہ شان والے آقا کہ جب ابو جہل کہتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں میں بولوں یہ جو مٹھی میں وہ بولے کہ کوئی بھی بول جائے, وہ کنکر آواز دیتے ہیں, صدا آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کنکر بھی گواہی دے رہے ہیں, وہ میرے آقا شان والے, وہ عظمت والے. میں مختصر اشارے کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ٹائم لمیٹڈ ملا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں اس میں اپنی بات کو مکمل کر دوں. وہ میرے آقا, وہ شان والے, وہ بہت دوبارہ اعلیٰ شان والے جن کے لیے حسان ابن ثابت تو کہہ گیا اور ہر ایک سنتا ہے اس کو. حسان نے کیا کہا تھا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَعْبَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ. آقا آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا. میرے پیو مرشد سیدنا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے, اے حسن تجھے یاد نسبتی نہیں لگانی چاہیے تھی, تجھے نکرہ ذکر کرتے ہوئے کہنا چاہیے تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَعْبَدْ عَيْنِي. آقا آپ جیسا حسن و جمیل آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے, اور ہاں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اس لیے کہ جبرائیل نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ دیا کلت و مشاہد الارض وما بلغها لما احسن اکمل اجمل محمدی. میں کائنات کے چپے چپے کو چھان بیٹھا, مشرق میں گیا, مغرب میں گیا, شمال میں گیا, جنوب میں گیا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے رخ زیبا کو دیکھتا رہا, ان کے پاک کے دلوں کو چومتا رہا. آفاق کہا کرتی رہا, میرے پتا ورزی رہا, بسیار خدا دی رہا, لیکن تو ہے چیزیں دی گئی. میرے آقا اتنی شان والے, ام المومنین مومنوں کی ماں طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لہا شمس ولنا فاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. ایک میرا سورج, ایک آسمان کا سورج, اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. اس لیے بہتر ہے آسمان کے سورج کو کوئی ٹک ٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکتا ہے, اور میرے سورج کو جب تک دیکھے نہیں سکون نہیں آتا. کون ہے یہ؟ سیدنا صدیق اکبر ہے. آئے آقا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہے. صدیق اکبر ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں. دیکھا کافی دیر تک واپس چلے گئے. کسی نے کہا کوئی بات نہیں کی تھی, دیکھتے رہے واپس کیوں گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہاں مجھے بھوک نے تو پایا تھا, میں نے اپنے پیارے کے رخ زیبا کو دیکھا, بھوک ختم ہو گئی. سورج کو تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہاں سے نگاہ ہٹتی نہیں میرے آقا کے رخ زیبا سے. وہ سورج اس کے قریب جتنا جائے گا کالا ہوتا جائے گا, اور اس کے قریب آئے گا آسمان اوپر کے سورج کے جتنا قریب آئے گا اتنا ہی چمکتا جائے گا, چمکتا جائے گا. کہاں جو ابھی قریب آیا چہرے پہ آنکھ پھرا, چمک اٹھا, اور جو اس نبی کے قریب آیا چمکا. صحابہ کرام قریب آئے چمکے, اور جو صحابہ کی غلامی میں آئے گا انہوں نے بھی چمکا. چمکایا یا نہ چمکایا؟ بس میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. وہ شان والے آقا, اس شان والے آقا کی اس کی ناموس رسالت کے دفاع کے لیے علماء کرام نے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے, کبھی پیچھے ہٹے نہیں ہے. کیوں؟ آقا کے ناموس کا تحفظ ایمان والے کی ذمہ داری اور اس کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب لاہور
یہ سوچا کہ کہیں اس کا دل نہ بھر جائے. جیسے آج بھی پیغمبر کے غلاموں کا یہ حال ہے. وہ مفتی منیر میں آ گیا, گھر سے نکلا, چائے پہ چلا گیا اور چائے سے آیا جنت میں چلا گیا. مفتی منیر میں آ گیا, تیری بیوی بیوہ تو ہو گئی, لیکن اس میں وعدہ کیا پا لیا تیری بیوی نے بھی, جو حبیب بن زید کی بیوی نے وعدہ پایا. وہ ناموس رسالت پہ حبیب بن زید شہید ہوا تھا, اور تیرا شوہر مفتی منیر میں آ گیا, ناموس صحابہ میں شہید ہو گئے. جانتے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بخاری ہتکڑی نبی جانے لگے, بیوی کی طرف مڑ کر دیکھا, دل نہ بھر جائے, کیسے آدمی سے واسطہ پڑا, شادی کیسے آدمی سے ہوگی, گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے, یا ریل میں ہے یا جیل میں ہے, گھر میں تو ہوتا ہی نہیں. کہا رفیقہ آیا, یہ سمجھا لمبے سفر پہ تیرا شوہر چلا گیا. وہ بخاری کی بیوی تھی, جواب میں کہتی ہے بخاری جا بڑے نصر سے جاؤ, بڑے شاہ سے جاؤ, ایک بات یاد رکھنا کہ ختم نبوت پہ کمپرومائز کر کے رہا ہوگا نہیں آنا. اگر پیغمبر کی ختم نبوت پہ کمپرومائز کر کے رہا کرے گا تو یہ اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی, اور اگر پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے تیرا جنازہ جان سے اٹھا, میں فخر سے کہوں گی بخاری کی بیوی ہوں, اپنے دوپٹے کو تیرے کفن میں سوار کروں. یہی منظر ہم نے دیکھا مفتی منیر معاویہ نے بھی دیکھا. اسی اسٹیج پہ کھڑا ہو کر بولنے والا, یہاں دشمن کو للکارنے والا, اس کو دیکھا جب جیل سے آیا, جیل سے لے آ کر آیا, یہی کہتا تھا آج میرے قائدین استقبال کے لیے آئے ہیں, ان کے ہاتھوں سے میرے گلے میں ہاتھ کر رہے ہیں, کل شہادت انہیں کے ہاتھوں سے میں قبر میں جاؤں تاکہ جنت سے اٹھایا جائے. میرے بھائیوں, پیغمبر کے ناموس پہ بھی ہمارے اکابر نے جانے قربان کی ہے. بس میں خبر کر رہا ہوں یہ کون ہے, یہ بابا ہے, بابا قوم, بابا غلام محسن ازاری ہے. اسی کی دھرتی سے ان کا تعلق ہے, وفا میں رہتے ہیں. ایک قادیانی سے مناظرہ ہے, نکلے گھر سے, بیٹا بیمار تھا, پل پر پہنچے وفا کے پل پر, پیغام میرا ازاری تیرا بیٹا رات آ گیا. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے, واپس آؤ, بیٹے کو دیکھو, اپنے ہاتھوں سے نظارہ کرو, اپنے ہاتھوں سے غسل دو اپنے بیٹے کو, کفن بناؤ اپنے ہاتھوں سے, نماز جنازہ پڑھاؤ, قبر میں کفن کرو. پھر کہا آج جب جاؤں گا قیامت میں حضور کو کیا چہرہ دکھاؤں, سبحان اللہ, کیا چہرہ دکھاؤں گا. ادھر قادیانی سے مناظرت ہے, وہاں میں جاتا اعلان ہو گیا, ازاری ہار گیا, پیغمبر کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. اس نے کہا میرے بیٹے کو دفن کر دو, قیامت میں جنت میں ملاقات ہوگی. میں آج پیغمبر کی ختم نبوت پہ کسی کتے کو بھونکنے نہیں دوں گا. بیٹے کو نہیں دیکھا, یہ ہمارے اکابر نے دکھایا, اور یہی الحمدللہ غلامان صحابہ کا یہی مشن, یہی ان کا بہار ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کے ناموس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. اور آپ بیمار ہے کوئی پرواہ نہیں, بیوی بیمار ہے کوئی پرواہ نہیں. ایسی ہیں آپ مثالیں. میں آپ کو بتاؤں کون ہے ہمارے لیے مفتی تنویر عالم صاحب راولپنڈی کے صدر ہیں, میں جانتا ہوں. ان کا ایک بیٹا اتنا شدید بیمار, اسپتال میں جا کر وہ خود نہ صحابہ کے ناموس کے لیے درد کی ٹھوکریں کھانا پڑا. کیوں کہتا تھا مجھے ان سے زیادہ عزیز جو ہے پیغمبر کے صحابہ, ان کی چاکی داری میرا ایمان ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میں یہ کہا کرتا ہوں, آج آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر, بڑے بڑے اکابر نے جانے دیے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا, اعظم طارق یقین اور اس جیسا نہیں ملے گا, علی شیر حیدری جیسا نہیں ملے گا. میں علی شیر حیدری رحمۃ اللہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں, میں مولانا قاسم نانوتوی کو نہیں دیکھا, لیکن قاسم نانوتوی کی جرأت میں نے علی شیر حیدری میں دیکھی. میں مفتی کفایت اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن مفتی کفایت اللہ کی فقاہت علی
کارکردگی یا احاطہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مفکر اور کوئی مقابل ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین محترم، میرے آقا کی سیرت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ امّ صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، شان عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، باب نبوت کی عندلیبہ، وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، میرا پیغمبر امی ایسا ہے، ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے، ساری کائنات ان کی شاگرد ہے۔ یتیم ایسا ہے، نہ باپ نہ دادا، پورے مکے میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے، ساری کائنات کا لاوارث کا وارث ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حسین ایسا ہے، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کٹا دی، میرے محمد کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کے بعد گردنیں کٹوائی، جانیں قربان کر دیے۔ حسین ایسا ہے، خدا نے اپنا محبوب بنا لیا، حیا اتنی ہے، عرب کی کماری لڑکی بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکی۔ باہر نکلتا ہے، اکیلا غزل حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا اکذب، انا اکرم المذنب، انا رب اور رب محبوبان اتنا ہے، ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ سامعین محترم، مجھے کہنے دیجیے، میرا نبی مسکرا کے دیکھے، جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے جہنم کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے، جوان کی نکاح میں آئے وہ مریم کی ماں بن جاتی ہے، اور بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، معاویہ آئے تو کاتب وحی بن جاتا ہے، خالد آئے تو سیف اللہ بن جاتا ہے، حمزہ آئے تو اسد اللہ بن جاتا ہے، عرب کا جواہ آئے زمانے کا مقتدا بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کسی نے امّ عائشہ صدیقہ سے پوچھا میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ اس نے کہا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم اور خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عرش والا خود بیان کرتا ہے۔ آئے ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے۔ آئے چلتے ہیں قرآن میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے اس ذات پر کچھ بولنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پر کچھ بولنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن اطہر پر فرشتوں نے عبادت کی ہے. اللہ اللہ کیا لوگ تھے وہ جنہوں نے میرے آقا کی چلتے پھرتے زیارت کی ہے. اللہ اللہ کیا لوگ تھے وہ جنہوں نے میرے آقا کی چلتے پھرتے زیارت کی ہے. میں یوں کہوں کہ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. نہایت ہی واجب الاحترام قابل احترام علماء کرام، آئیے کے غیور غیرت مند سنی نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اسی کے ضمن میں چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آیت کریمہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. سامعین محترم، آئیے ذرا سیرت کو اٹھائیے، سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے، تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے، اس کا معنی دیکھیں. میرے پیغمبر کی سیرت کیسے اونچی ہے. میرے بھائیوں، انبیاء کرام جتنے بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. حتیٰ کہ 1,24,000 کم انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. لیکن مکہ کے اندر ایک ایسا آیا، آمنہ کے گھر میں ایک ایسا آیا، عبد المطلب کے گھر میں ایک ایسا آیا، حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک ایسا آیا جو آیا تو بعد میں تھا، لیکن اس کی سیرت کا تذکرہ اس کے آنے سے پہلے ہو چکا ہے. اس آیت کا معنی بھی یہی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. کسی نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اے اماں آپ میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرو. حضرت اماں فرماتی ہے کہ لوگوں پاگل ہو گئے ہو، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو. لوگوں نے کہا اماں ہم قرآن تو پڑھتے ہیں. تو اماں فرماتی ہے لوگوں قرآن پڑھو، الف لام سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا میرا قرآن میرے اماں میرے پیغمبر کی سیرت سے بنا ہوا ہے. اسی کا معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تو نے میرے پیغمبر کے ذکر کو کیسے اونچا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں سن بندے اس طرح اونچا کر دیا. اگر زمین پہ پہلے میرا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں آسمان پہ پہلے میرا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا. اگر طالب علم کی زبان پر پہلے میرا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا. اگر نمازی کی زبان پر پہلے میرا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا. اگر تاریخ کی زبان پر پہلے میرا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا. آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر مجھ پر خدا ہی ختم ہے، تجھ پر محمد، تجھ پر مصطفیٰ ختم، مجھ پر خدا ہی ختم، تجھ پر مصطفیٰ ختم. آخر میں اپنی بات اس اشعار کو ختم کروں گا کہ اس شعر میں جائے ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں تو پھر کیا کر دیا ہوتا ہے. اب ایک جماعت پیدا کر، قارون کی دولت کو ٹھکرا دے، عثمان کی دولت کو پیدا کر. ہاں دل سے کیا کیا. گھبرانا حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے چلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں کہ جذبوں کو ہمارا چھین سکے، جتنا ہم سے ہو سکے ہم اور میں چلنے والے ہیں. ہماری کانٹے چل پڑو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. نظر جھکائے عروس فطرت جبی سے گیسو ہٹا رہی ہے. نظر جھکائے عروس فطرت جبی سے گیسو ہٹا رہی ہے. سحر کا تارا نکھر چکا ہے، افق پہ سرخی سجھا رہی ہے. میرے نبی کا ہے حسن ایسا جو بحرن میں نہ چھپ سکے گا. سحر کے مانند طلوع ہوا ہے، کلی کلی یہ بتا رہی ہے. اور میرے زبان پہ ذکر مصطفیٰ رہے
موضوع ہے گفتگو سیرت حضور کی. نگاہ کے فطرت کے شہ پارے، کہیں حسن و ابلاغ کی صورت میں، کہیں سبزہ زار سنسار کی صورت میں، کہیں گل و گلزار گرا گیا تو کہیں اشجار و جبال کا عروج ہے، کہیں بحر کرا کی وسعتیں تو کہیں کہکشاؤں کی چمک دمک ہے، کہیں اکثر تقوی کے جلوے تو کہیں نوریوں کے سجدوں کے چرچے میں، کہیں آبشاروں کا تلسم تو کہیں موجوں کا تلاطم ہے، کہیں بلبل کا ترنم ہے تو کہیں نظاروں کی سحر انگیز یا وحدہ لا شریک نام الہی کنوز کی ادنا سے جلب کیا ہے. لیکن تخلیق اللہ کی ان خزانوں میں ایک قیمتی الانمول چیز بھی استعداد ہے جس کا سالی تو کجا سایہ ممکن نہیں، وہ میرا پیغمبر عظیم در ہے. سامعین محترم، میں نے دیکھا ہر ممتا بڑی عظمت والی ہے پر اماں آمینہ عظیم در ہے، دائیا ساری عظیم ہے پر حلیمہ دائیا عظیم در ہے، بیٹیاں ساری رحمتیں ہیں پر فاطمہ جگر گوشے رسول عظیم در ہے، ازواج رسول بڑی عظمتوں والیہ پر اماں عائشہ عظیم در ہے، صحابہ سارے عظیم ہیں لیکن یار و بار و نظار عظیم در ہے، شہر سارے عظیم ہیں لیکن مکہ و مدینہ عظیم در ہے، سفر ہجرت فتح بھی کم نہیں لیکن عرشوں کی سیر عظیم در ہے. ہاں ملائک کی اطاعت میں خوب ہے پر جبرائیل امین کی تابعداری عظیم در ہے، غلامان رسول کی کیا کہنے پر حبشی کا جال سالانہ عظیم در ہے. ملائک کی اطاعت میں خوب ہے پر جبرائیل امین کی تابعداری عظیم در ہے. تورات انجیل بھی عظیم رب کے عظیم بول ہے پر مکہ و مدینہ کے فضاؤں میں آنے والا کلام اللہ عظیم در ہے. آدم صفی اللہ سے عیسیٰ روح اللہ تک قاصدین رحمان کے عظمتیں نہ پوچھو پر جس شخصیت کے طلبوں کے دور پر عرش بری آج بھی ناز کرتا ہے. ہاں وہ میرا پیغمبر عظیم در ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں صفی بھی اعلیٰ نجیب برتر حضور والا کریم افضل، مگر خدا نے بلائے جس کو وہ میرا پیغمبر عظیم در ہے. سامعین محترم، آدم کا پتلا بنا، رب نے روحوں کی اپنے عرش کے سامنے بلایا، آدم نے سر اٹھایا عرش خدائی پر، نام الہی سجا ہے. آگے دیکھا اللہ کے اسم گرامی کے ساتھ جس شخصیت کا نام نامی تھا وہ میرا پیغمبر عظیم در ہے. سامعین محترم، رب کی ترتیب پر بیت الہی کی تعمیر ہو رہی ہے. خلیل نے تکبیر کے رب سے الہام کے لیے جو ہاتھ اٹھائے، جو مقصد دعائے خلیل تھا وہ میرا پیغمبر عظیم در ہے. جنت کا پتھر اٹھائے، ذبیح اللہ نے جس شخصیت کے آمد کے آمین کہا وہ میرا پیغمبر عظیم در ہے. موسیٰ علیہ السلام تورات اٹھائے، جس شخصیت کے آمد کے موسیقی سنائے، ہاں وہ میرا پیغمبر عظیم در ہے. ارے جس کا میزبان اللہ، جس کے سر کا عرش خدا، جو جوتے اتارے پر اللہ نہ اتروائے، اپنے سامنے بلائے، ہدیے کا تبادلہ کروائے، وہ کون ہے؟ وہ میرا پیغمبر عظیم در ہے. تبھی تو شاعر نے کہا نا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن کو تقریر ہے. سوچتی ہوگی دنیا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسے ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهد أمة أبي هريرة. صدق الله العظيم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. میرے والد الاحترام، قابل صد احترام علماء اکرام، جامع مسجد معاذ بن جبل کے گرجور نوجوانوں اور دوستوں، آج کا یہ پرتقریب پررونق محفل جو سیرت النبی کے نام سے معمول ہے، میں چاہتا ہوں انشاءاللہ اسی سیرت النبی کے موضوع پر آپ کے سامنے چند معروضات پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے. آپ کی سیرت کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا ہے. وہ ایک
خود کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہماری مثال، میں نے اس کو کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹری لے کر جا رہی تھی۔ راستے میں کسی نے پوچھا اماں تیری اس گٹری سے یوسف خریدا جائے گا؟ کہنے لگی ہاں بات یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف علیہ السلام کے خریدار کون کون تھے؟ تو میں چاہتی ہوں ان خریداروں میں سے میرا نام لیا جائے۔ میرے دوستو قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا قرآن بولتا ہے۔ اس لیے جو تیرا صحابی بنا اس کو کہ میں نے کائنات میں اونچا کر دیا ہے، کل قیامت کے دن تک کوئی جوان، کوئی کتب، کوئی افراد آگ کے کلموں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کی دنیا میں پیچھے جتنے بھی نبی آئے، کوئی کسی بستی کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی شہر کے لیے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، ہمارا نبی شجر و حجر کا نبی، ہمارا نبی تحت الثری کا نبی، ہمارا نبی عرش معلیٰ کا نبی، ہمارا نبی نبیوں کا نبی۔ قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا، تیرے اقوال کو اونچا کر دیا، تیرے رواج کو اونچا کر دیا، تیری ذات کو اونچا کر دیا۔ سامعین محترم، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، پہاڑ پر ماری تو پانی کے بارہ چشمے نکل آئے۔ فَانْفَجَرَتْ کو قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے بارہ چشمے نکل آئے تو دنیا حیران ہوئی، یہ تو قرین قیاس ہے، پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو باہر سے نکلتے ہیں، لیکن پانی کے چشمے کو باہر سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا کمال میرے پیغمبر نے حدیبیہ کے مقام پر دکھایا ہے۔ میرے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک پانی کا پیالہ لاؤ، پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، میرے آقا نے اپنے نبوت والی ہاتھ، اپنے نبوت والے انگلیاں اس پیالے کے اندر ڈالا تو میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے، اسے وہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے رواج کو اونچا کر دیا۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یہ واقعہ سنا کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آ کر عرض کرتے ہیں آقا جی میری والدہ نافرمان ہے، مشرکہ ہے، آپ پر ایمان نہیں لائی ہے، آپ پر ایمان نہیں لائی ہے، میرے والدہ کے لیے دعا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آپ انگلیوں کو، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہم اہد امہ ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ دعا کرا کر ابو ہریرہ جیسا درویش کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، کبھی بلند آواز سے بولا نہیں، تو وہ جان باغے جا رہے ہیں، کسی نے راستے میں پکڑ لیا، ابو ہریرہ کیا بات ہے باغے جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر میں جا کر دستک دیتے ہیں تو اندر سے والدہ بولتی ہے کون ہے میرے دروازے پر؟ تو اندر سے والدہ بولی بیٹا کچھ دیر انتظار کرنی پڑے گی۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا اماں کی پیشانی پر غور سے دیکھا تو ایمان کا سورج شروع ہو چکا تھا۔ میری والدہ کہتی ہے بیٹا جلدی کر مجھے رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ لے جا کر کلمہ پڑھا دے، تو کلمہ پڑھا دے دروازے میں۔ والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم۔ جس کی زبان پہ آ گئی مدحت رسول کی اس کا نصیب بن گئی رحمت حضور کی۔ افضل ہے ذات مصطفیٰ ذات خدا کے بعد، افضل ہے ذات مصطفیٰ ذات خدا کے بعد، مسلم ہے انبیاء میں امامت حضور کی۔ اور میری زبان پہ ذکر پیغمبر رہے صدا، موضوع ہے گفتگو سیرت حضور کی۔ واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کا مرحلہ ابھی آیا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ابھی دور تھا، لیکن آپ کا ذکر ہر دور میں ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ کا ذکر عالم ارواح میں ہو رہا ہے، آپ کا ذکر ابراہیم کی دعاؤں میں ہو رہا ہے، آپ کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ہو رہا ہے، آپ کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ہو رہا ہے، آپ کا ذکر مشرق و مغرب، شمال و جنوب، بحر و بر، تری اور خشکی، فرش و عرش کے اوپر ہو رہا ہے۔ الغرض آپ کا ذکر خیر کائنات کے چپے چپے پہ ہو رہا ہے۔ آئیے تصورات کی دنیا میں مکہ مکرمہ چلتے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے، پتھر لگائے جا رہے ہیں، عمارت تعمیر کی جا رہی ہے۔ دیکھو تو صحیح، اس عمارت کا معمار بھی آدھا ہے، مزدور بھی آدھا ہے، یہ خلیل بھی آدھا ہے، یہ جبین بھی، یہ خلیل کی جبین بھی آدھا ہے، یہاں کا مقیم بھی آدھا ہے، یہ حتیم بھی آدھا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ بیت اللہ، معمار خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ، نگران خود اللہ، اور جو مانگا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، معمار و مزدور کعبہ سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نظر کعبہ پہ جمی ہوئی ہے، یہ دونوں کعبے کو دیکھ رہے ہیں، کعبے کا خدا ان دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ جد الانبیاء عرض کرتے ہیں، ربا آپ کی جگائی کے لیے میں نے نمرود کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کیا۔ ربا میں نے آپ کی توحید کے لیے مجھے نارے نمرود سے پھینکا گیا۔ یا اللہ میں نے آپ کی محبت کو بیٹے کی محبت میں ترجیح دیتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے سے چھری رکھی۔ ربا آج نے جو کہا میں کرتا آیا، ربا اب میں بھی کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ خلیل کیا مانگنا چاہتا ہے؟ خلیل ہاتھ اٹھاتے ہیں، سبھی آمین کہتے ہیں، قرآن وہی الفاظ نقل کرتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ جناب جد الانبیاء علیہ السلام کی اس رسول دعا کے اندر رسولن سے مراد تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ رسولن سے مراد اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے دوستو، جیسے جیسے ولادت و سعادت کا مرحلہ قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے آپ کی تشریف آوری کے تذکرے عوام و خواص میں عام ہو رہے۔ اب بات صرف اوصاف، علامت، خصائص تک نہیں بلکہ نام کے اظہار تک پہنچ چکی ہے۔ ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر نبی نے جو خوشخبری اپنی امت کو دی تھی وہ ظہور پذیر ہونے والی تھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، ابھی حمل میرے پیٹ میں تھا، مجھے خواب کے اندر ایک بزرگ آتے ہیں، کہتے ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر سردار امت ہے، اس امت کے سردار ہیں۔ اور فرمایا آمنہ جب اس بچے کو جنم دینا تو کہنا اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، میں ہر حسد کرنے والے کے شر سے اس بچے کی اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اور کہا نام اس کا محمد رکھنا۔ میرے دوستو، جناب عبداللہ کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ نے اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے ہوئے مقررہ دن گزارے۔ آخر وہ مقدس مہینہ، وہ مقدس ہفتہ، وہ مقدس دن اور وہ مقدس لمحہ آ پہنچا جب سردار دو جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس آن بان اور شان سے تشریف لائے، نہ آیا ہے کوئی، نہ آئے گا کوئی کہ جس شان و شوکت سے آئے محمد کا فرما ہے، فرما خدا کا، یہ فرما رہے ہیں خدا کے محمد، صدائے محمد پہ لب پہ ایک کہہ دو، صدائے خدا ہے، صدائے محمد۔ مولانا شاطبی صاحب تو اللہ تعالیٰ نے جہاں امتحان میں ڈالا ہے وہاں اعزاز بھی کیا ہے، اور ان کے بیٹے کی وفات اور ان کے دماغ کی شہادت ہم سب کے لیے اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے اور بڑی بے وفا ہے، اور دراصل اصلی زندگی تو وہی ہے اور اس کی تیاری کی جانی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس کو کس وقت بلا دیا جائے۔
لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہاں اکابرین بیٹھے ہیں کہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ آخر کتنا خون ہم نے اور دینا ہے اور کتنا خون اس دھرتی پہ اور بہایا جائے گا۔ وہ خونی درندے جو صبح و شام اس وطن کو لہو لہان کر رہے ہیں ان کو کون روکے گا؟ کیونکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ تو کچھ اور کھیلوں میں مصروف ہیں۔ کل رات اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، وگرنہ آج ممکن ہے مجھے کہتے ہوئے بھی میری زبان لگ رہی ہے کہ ہم کئی 16 شروع ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ 3 جگہوں پر جو بم رکھے گئے تھے ان میں سے ایک پٹا، اگر وہ تینوں پڑ جاتے تو کئی 100 لوگ اس کا نشانہ رکھتے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ مجھے بتاؤ تبلیغی جماعت کو کبھی نہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتی ہے، نہ بریلوی کہتی ہے، نہ شیعہ کہتی ہے، نہ اہل حدیث کہتی ہے۔ وہ تو قال اللہ و قال رسول اللہ کا پیغام لے کے گلی گلی نگر نگر جاتے ہیں۔ ان کو کون قتل کر رہا ہے؟ کراچی کے اندر جس طرح بے دردی سے تبلیغی جماعت کے مراکز سے آئے ہوئے 2 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور کل رات ہم شہادتوں سے نہیں کرتے، کوئی اس بات کا کسی کو یہ ادراک یا احساس نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور شہید ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن ہم اس اسٹیٹ سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہم تمہیں ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ ٹیکس اس لیے ادا کرتے ہیں کہ تم ہمیں تحفظ فراہم کرو گے، وہ ٹیکس اس لیے نہیں ادا کرتے کہ تم اپنی عیاشی میں کرو گے۔ اور اگر تم نے یہ دروازہ بند نہ کیا تو پھر ہم سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم کوئی کمزور بھی نہیں ہیں، لاغر بھی نہیں ہیں اور مایوس بھی نہیں ہیں۔ جب انسان میدان میں نکلتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، قیادتیں بھی بن جاتی ہیں اور لوگ بھی مل جاتے ہیں۔ کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے، ہمیں اس وطن کا امن بڑا عزیز ہے، وگرنہ اگر ہم روس سے نپٹ سکتے ہیں، امریکہ سے نپٹ سکتے ہیں، انڈیا سے نپٹ سکتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہاں کے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس وطن کا پرچم ہمارے باپ علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا ہے، اسی لیے ہم اس کے لیے جانیں دیتے ہیں۔ ہم حلوہ خوری نہیں کرتے ہیں، نہ ہمارا مقصد نہ ہمارا مشن کسی US کو جا کے خوش کرنا ہے۔ اس لیے کوئی عقل کے ناخن لے، کچھ سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ انسانوں کو انسان تو سمجھیں۔ میں نے رات ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ یہ کہتا ہے ایک منسٹر آ گیا، اس نے کہا 10 سال سے لوگ مر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اور منسٹر صاحب، اگر تم لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے ہو تو اپنے گھروں میں جاؤ، آپ خود اپنا تحفظ کر لیں گے۔ اسٹیٹ ہمیں بتا دے کہ وہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، وہ کہتے کہ ہم نہیں تحفظ دے سکتے تاکہ ہم اپنا بندوبست خود کریں۔ اسٹیٹ نے ہمیں وہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ آج اس ملک کے اندر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، کافر، مسلم سب قتل ہو رہے ہیں اور کوئی رسپانسیبل نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ ایسا نہیں چل سکتا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لوگوں کے سینوں میں جلنے والی آگ کا احساس ہے۔ خدا کے لیے میاں صاحب، آپ کا دور تو ہمارے لیے ویسے بھی ابتلا اور آزمائش کا دور ہوتا ہے، لیکن
ना हम आपके पिछले दौर में इख्तिलाफ और आजमाइश से वाकिफ थे, ना आप उनको क्यों नहीं चेक करते हो जिन्होंने रबीउल अव्वल से पहले पूरे मुल्क के अंदर कोशिश की कि इस मुल्क में बरेलवी देवबंदी फसादात शुरू हो जाए? इदारे क्यों खामोश है? हुकूमत क्यों खामोश रही? मैं आज पूछना चाहता हूं कि किस आदमी ने कहा था कि हम मैदान में जुलूस नहीं निकलने देंगे? जब किसी ने बात ही नहीं की तो फिर ये प्रोपेगेंडा क्या था? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ एक था कि इस मुल्क के अंदर बरेलवी देवबंदी फसादात शुरू करवाए जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक ने और हमारी क़यादतों ने इस बात का एहसास किया। अगरचे हमारे घर भी जले हैं, हमारे मदारस भी जले हैं, हमने फिर भी दिल पर पत्थर रखा है, ये बुज़दिली नहीं है। अगर हम बुज़दिल होते तो रूस से लड़ने न जाते, अगर हम बुज़दिल होते तो अमेरिका से न लड़ते। हम बुज़दिल नहीं हैं, ये वतन हमें बड़ा प्यारा है, क्योंकि इस वतन की बुनियादों में ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर रहने वाला खून है। उस खून की हमें लाज रखनी है। ये मकसद जो हम इस मुल्क में 42% हैं, अगर इस मुल्क की अक्सरियत को कोई अपने जोर पर अक़लियत बनाने की कोशिश करेगा तो नहीं हो सकेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कैंप खुले हुए हैं, जिनको अमेरिका, इंडिया और अफगान इंटेलिजेंस चला रही है, तुम करजई से दोस्तियां करते हो, उससे ये क्यों नहीं कहते कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी बदमाशी बंद करे? किसने नसीरुद्दीन हक्कानी को यहाँ शहीद किया है? हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। और मैं अपने ज़राए अब्लाग के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि जाओ देखो, नसीरुद्दीन हक्कानी यहाँ यूएनओ के काम पर था। अगर कोई शख्स यहाँ पर कानूनी तौर पे आ रहा है तो फिर उसका जुर्म क्या है? यहाँ कितने लाख? 20 लाख अफगानी यहाँ रहते हैं, 20 लाख, उनमें से एक नसीरुद्दीन हक्कानी था। ना हमारा वज़ीर दाखिला बोलता है, उसको तो मुसम्मत करने की भी तौफीक नहीं होती है। मैं रात देर तक देखता रहा कि वज़ीर दाखिला का कोई बयान आए, उसका बयान आता है तालिबान मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ख्वाब में वो देख लेता है कि ताहिर अशरफी साहब ने कल जहाज पे जाना था बता। ख्वाब में उसको नजर आता है कि मौलाना फजल मोहम्मद ने कल जाना था बता। मौलाना फजल मोहम्मद सऊदी अरब में बैठे हुए। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारी वज़ीर दाखिला साहब, ये तुम्हारे पास का लोग नहीं है, वज़ीर आज़म से कहो आर्मी चीफ को साथ बिठाए, ISI चीफ को साथ बिठाए, फिर उसके बाद फैसला करेंगे करना क्या है। मुज़ाकरात होने चाहिए। जब आपके अपने इदारे आपको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के अलावा चारा नहीं है, तो फिर तुम किसके खौफ से ये मुज़ाकरात को खेल बना रहे हो? ये भी कौम को बताओ। हम अपने बच्चों के खून को लवास नहीं छोड़ेंगे, ये ना आपको बताओ। तालीम कुरान का मामला हुआ, हमने सिर्फ इसलिए सबक किया कि हम अगर चाहते तो चलिए आप रैंजर लगा लेंगे, फौज लगा लेंगे, कहां कहां लगा लेंगे। कहीं हमारी कमजोरी हो, कहीं हमारी क़यादतों में कमजोरी हो, लेकिन क्या करोगे? खुदा के लिए उस रास्ते में न डालो जहां से वापसी नहीं होती। हमें दीवार से ना लगाओ। कौम को सच बताओ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि किसी मज़ार के धमाके में कोई देवबंदी मुलव्वस नहीं। और अभी जो वाक़यात हुए हैं गुजरांवाला में और दूसरी जगहों में, उनमें कोई नशे में अपनी मुलव्वस नहीं है। जो नए ग्रुप बन रहे हैं उनका नाम लेते हुए तुम्हारी जुबानें क्यों कांपती हैं, तुम्हारी टांगें क्यों कांपती हैं? बंद करो ये सिलसिला।
جس کا دل چاہتا ہے وہ دیوبندی لوارث ہے اس ملک کے اندر. ہم امن کے دائر میں ہیں. ہم امن چاہتے ہیں. ملی یکجہتی کونسل کس نے بنائی؟ مولانا شفیع اللہ کون ہے؟ میں والی ممبر تھا ملی یکجہتی کونسل سے. مجھے پتا ہے ہم نے بنائی. دفاع پاکستان کونسل کس نے بنائی؟ ابھی آل پارٹیز کانفرنس کر کے جرگہ کس نے بنایا؟ فضل الرحمان صاحب، سمیع الحق صاحب. یہ کون ہے؟ ہم امن چاہتے ہیں. ہم اس ملک کی 42% آبادی ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں میلوں کے بعد کسی دوسرے کا مدرسہ اور مسجد ملتا ہے. ہمارے محترم ہیں سارے مکاتب فکر میں کہنا چاہتا ہوں. ہم مولانا اشرف علی تھانوی کے اس فلسفے کے اس قوم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. لیکن ہمیں بھی جینے دو. جب ہم اپنے شہداء کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل بھی روتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی روتی ہیں. لیکن ہم پھر آپ سے کہتے ہیں لاشوں پہ کھڑے ہو کے امن کی بات کرنا آسان نہیں ہوا کرتا. لیکن میں داد دیتا ہوں مولانا شاہ صاحب اور آپ تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے پھر بھی امن کی بات کی، پھر بھی محبت کی بات کی. ہم چاہتے ہیں یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. ضابطہ اخلاق ہم سے مانگا گیا، ہم نے دیا. پنجاب حکومت نے متفقہ طور پر اس ضابطہ اخلاق پر 4 مکاتب فکر سے دستخط کیے. ابھی تک اس کو قانون کی شکل کیوں نہیں دے رہے ہو؟ آپ کے محکمہ اوقاف کے تابع ہوا ہے نا وہ، کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ کیونکہ تم خود میرا خیال ہے چاہتے ہو کہ قوم لڑتی رہے اور تمہاری حکومتیں چلتی رہیں. میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے اس مرکز سے پاکستان کے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں اور تمام مکاتب فکر کو کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو اس ملک کے اندر یہ جو جاری خون کی ہو رہی ہے بند ہو جائے تو آپ متحد ہو جاؤ. جو ظالم ہے اس کو ظالم کہو، جو مظلوم ہے اس کو مظلوم کہو. اور پاکستان کے اندر یہ جو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے. یہ جو کیمپ ہمارے 2 پڑوسی ملکوں کے اندر کھلے ہوئے ہیں آپ کو سب معلوم ہے، آپ کو سب معلوم ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتانے کو تیار ہوں. لیکن آپ مجھے گارنٹی کرو کہ کم از کم اتنا حوصلہ تو کرو گے کہ ایک فون اٹھا کے کرزئی کو اور ایک فون اٹھا کے خامنائی کو کرو گے کہ بس کرو، میرے وطن کے لوگوں کو مارنا بند کر. اور اگر کوئی اور بھی کر رہا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم نہ سعودی ہے، نہ بحرینی ہے، نہ اماراتی ہے، نہ کویتی ہے. اگر کوئی اور بھی کر رہا ہے تو اسے بھی رکنا چاہیے، اس کو بھی روکو. ہم نے پاکستان کا پاسپورٹ لیا ہے، ہم نے بھی تمہیں حلف کیا ہے، تم نے بھی ہمیں حلف کیا ہے. تم نے ہمیں حلف کیا ہے تم ہمارا تحفظ کرو گے. ہم نے حلف کیا ہے کہ ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے. تم یہ بتاؤ تم اپنے حلف پہ کتنا پورے اتر رہے ہو؟ جتنے کارروائے میاں صاحب آپ کی فیملی کے ساتھ ہیں، جتنے کارروائے عمران خان صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں، جتنے کارروائے قائم علی شاہ کے ساتھ ہیں، ان میں سے آدھے مساجد اور مدارس اور امام بارگاہوں اور دینی مراکز پر لگا دو کہ بند ہو جائے. اپنے لیے تو 42 کروڑ کی دیواریں بنا رہے ہیں اور لوگوں کے بچے جو ہیں وہ سڑکوں میں شہید ہوتے رہے. خود کہا کہ چودھری اسلم کو بھاگنے والا افغانستان سے ٹریننگ لے کر آیا تھا. خود کہا ہے گورنمنٹ نے. اس وقت مولا عمر کی حکومت ہے افغانستان میں یا کرزئی کی ہے؟ ذرا بولو زور سے. تو پھر ذرا اس سے پوچھو کہ یہ کنڑ میں اور نورستان میں جو کیمپ بن رہے ہیں یہ ڈرون والوں کو نظر نہیں آتے؟ ڈرون کی آنکھیں کنڑ اور نورستان میں نہیں جاتی؟ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ذرا وہ بھی دیکھ لو. یہ سیرت کانفرنس ہے. مجھے چونکہ میرا دل جلا ہوا ہے، مجھے رات دوستوں نے کہا آپ نے بڑی تلخ گفتگو کی ہے رات یار وائے پہ آپ کو زندہ رہنا ہے کہ نہیں. میں نے کہا اگر میری اللہ نے
موت لکھی ہے تو میں اس کے لیے تو ہر وقت تیار رہتا ہوں. میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اپنے بچوں کو آخری بار دیکھ کے نکلتا ہوں. لیکن اب یہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے. بولنا پڑے گا اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا. آپ کو متحد ہونا پڑے گا. یہ چھوڑ دو چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ اپنی ذاتی عنایت قربان کر دو. ہمیں اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا. ہم نے اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنے آپ کو زندہ بھی رکھنا ہے, قائم بھی رکھنا ہے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ, آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر ریفرنڈم میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی بنگلہ دیش جا کر ووٹ نہ ڈلواتے اور خان عبدالغفار خان کو تیار نہ کیا جاتا تو کیا پاکستان بن سکتا تھا؟ بتاؤ ذرا. یہ جو کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا, یہ اس وقت کہیں حلوے منڈے نہ کھا رہے ہیں. پاکستان ہم نے بنایا. نہیں تو آؤ تاریخ کے اوراق میں دیکھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا. پاکستان کا آغاز اس وقت ہوا جس وقت آپ کا اور میرا مرشد شیخ الہند محمود الحسن کالا پانی جا کے دے دیتا تھا. جس وقت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تحریک ریشمی نما چلا رہے تھے. یہ پاکستان 2 دن میں مل گیا. لیکن یہ پاکستان سارے مکاتب کرتا ہے. یہ پاکستان سارے مذہب کے لوگوں کا ہے جو یہاں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں بھی جینے دو, خود بھی جیو. اور اگر یہ خونی سلسلہ بند نہ ہوا تو میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت جلد